نی ریپلیسمنٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا جو فوائد ہیں وہ 10 سال تک ہوں گے. 10 سال کے بعد آپ کو پھر اپنی سرجری کرانی پڑے گی ایک اور. چلنا پھرنا میرے لیے بالکل قریباً ناممکن ہو گیا ہوا تھا. سیڑھیاں میں چڑھنے کے قابل نہیں رہی تھی. اس قدر تکلیف ہو گئی تھی مجھے, اس حد تک دشواری کہ پورا گھر میرا الٹم پلٹم ہو گیا. وہ جو ایک احساس بیچارگی تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا, اور پھر احساس ذمہ داری وہ بہت بوجھل تھا. ساری چیزیں مل کے میرے لیے مشکلات بہت زیادہ ہو گئی تھی اور مجھے ان کا حل ڈھونڈنا ضروری تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کریں گے اپنی پیشنٹ مس نائلہ چوہان کے بارے میں, جو کہ فارمر ایمبیسڈر رہی ہیں آسٹریلیا کی, اور ان کو گھٹنوں کے درد کی بیماری کئی سالوں سے تھی, اور ان کا کام ایسا ہے جس کی وجہ سے ان کو پراپر ریسٹ نہیں مل پاتا تھا, اور وہ اپنی اسی بیماری کے ہوتے ہوئے بھی اپنے روزمرہ کے کام کر رہی تھیں, اپنے فرائض انجام دے رہی تھیں آسٹریلیا کے اندر. میرا نام نائلہ چوہان ہے اور میں پہلے سفیر ہوتی تھی, اب آرام سے گھر میں بیٹھتی ہوں. قریباً 5-6 سال پہلے میں کینبرا میں تھی, اور وہاں پہ میں سیڑھیوں میں گھر پہ اس سے ذرا گر گئی تھی, تو میرے گھٹنوں کو چوٹ آ گئی. میں وہاں پہ ڈاکٹرز کے پاس گئی تو کنونشنل میڈیسن یہی تھی کہ نی ریپلیسمنٹ کرا لیں کیونکہ وہ کارٹلیج ڈیمیج ہو گیا تھا. یہ وہ میں نے کہا نی ریپلیسمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی گھٹنا کاٹ کے نکال کے اس کی جگہ نقلی گھٹنا لگا دیتے ہیں. میری جان نکل گئی, میری ہڈیاں یہ کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ نیا پتہ نہیں سسٹم میرے جسم کو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے نہیں ہوتا, ریئیکشن. میں نے کہا جی کتنا عرصہ میں انسان ریکور کرتا ہے, کتنے؟ ویسے تو ہم تیسرے دن آپ کو چلا دیں گے, لیکن آپ کی ریکوری آپ کو 6 مہینے بستر پہ رہنا ہوگا. اب میرے جو نوکری تھی وہ ایسی تھی کہ مجھے 24 گھنٹے اپنی ملک کی خدمت کے لیے ہونا تھا. میں 6 مہینے کیسے گھر میں بیٹھ جاؤں اور لیٹ جاؤں بالکل؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو نہیں ہوگا, اور میری کمٹمنٹس بھی اتنی زیادہ تھی. نی ریپلیسمنٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا جو فوائد ہیں وہ 10 سال تک ہوں گے. 10 سال کے بعد آپ کو پھر اپنی سرجری کرانی پڑے گی ایک اور. یعنی کہ اس عمر میں مجھے دوبارہ یہ میری ٹانگیں کاٹیں گے. تو یہ بہت خوفناک تھا. میرے لیے بہت دشواری یہ ہو گئی تھی کہ نہ میں اپنے کام کو چھوڑ سکتی تھی اور نہ میں اپنی درد کو سہ سکتی تھی, اور چلنا پھرنا میرے لیے بالکل قریباً ناممکن ہو گیا ہوا تھا. اور سفیر کی حیثیت میں مجھے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی, کبھی ریسیپشنز, کبھی میٹنگز, کبھی پاکستان کو رپورٹنگ, پاکستان سے ڈیلیگیشنز, 1000 جھنجھٹ, اور اس کے اوپر گھرداری بھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے عورت کتنی بھی پڑھی لکھی ہو جائے گھرداری اپنی چلتی ہے. کس طرح میں ساری طرف دوڑتی. پھر وہ جو میرا گھر تھا وہاں پہ, وہ جیسے میں نے عرض کیا پہلے سیڑھیاں تھیں اس میں, تو وہ سیڑھیاں میں چڑھنے کے قابل نہیں رہی تھی. اس قدر تکلیف ہو گئی تھی مجھے کہ میرے لیے بیڈ روم جانا ناممکن ہو گیا تھا. پھر میں نے اپنے بیٹے سے درخواست کی, انہوں نے مل کے بستر نیچے ڈائننگ روم میں لے کے آئے کیونکہ نیچے بیڈ روم کوئی نہیں تھا. تو میں نے ڈائننگ روم میں بستر بچھائے کیونکہ اس کے ساتھ ہی کچن تھا تو وہ مینیجیبل. یعنی اس حد تک دشواری کہ پورا گھر میرا الٹم پلٹم ہو گیا. میرا بچہ بیچارہ یونیورسٹی میں تھا اور وہ اپنی پڑھائی کے باوجود اپنی ماں کی خدمت میں تھا, لیکن وہ جو ایک احساس بیچارگی تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا, اور پھر احساس ذمہ داری وہ بہت بوجھل تھا. ساری چیزیں مل کے میرے لیے مشکلات بہت زیادہ ہو گئی تھی اور مجھے ان کا حل ڈھونڈنا ضروری تھا. میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر سے کہ آلٹرنیٹیو میرے پاس کیا ہے. انہوں نے کہا آج کل ایک ریسرچ ہو رہی ہے ریجنریٹو سائنس, کینبرا میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے, آپ چاہیں تو سڈنی جائیے یا میلبرن جائیے. میلبرن کا سینٹر زیادہ پرانا ہے, ادھر شاید آپ کی کوئی مدد ہو جائے.
میں نے کہا ٹھیک ہے، ٹانگ کٹوانے سے تو بہتر تھا میلبرن جا کے ڈاکٹر سے ملتی. انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے کہا دیکھیے اس میں ابھی ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں، تو ہمارے آسٹریلین لاز جو ہیں وہ اس میں کافی دشواری پیدا کر رہے ہیں، لیکن آپ پاکستان کیوں نہیں جاتی، وہاں کرا لیں. میں نے کہا پاکستان میں؟ کہتے ہیں ہاں پاکستان تو بہت ترقی یافتہ ہے اس لحاظ سے. پھر میں پاکستان آ گئی اور وہاں پہ کزن تھی میری، ان کو بھی کچھ مسائل تھے. ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے مجھے ڈاکٹر سلمان غنی کا بتایا. پھر میں ان کے پاس گئی. وہ پاکستان واپس آئیں تو انہوں نے ہم سے کنسلٹ کیا. ہم نے ان کو تمام مریضوں کی طرح اسٹیم سیل سے پہلے جو ہدایات دیتے ہیں وہ دیں، انہوں نے اس کو فالو کیا اور تقریباً سال پہلے ہم نے ان کا اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ کیا. بہت ہی اچھے انسان ہیں، بڑے پرشفقت سے طریقے سے ملے، بڑا انہوں نے حوصلہ افزائی کی. میں نے کہا کیا بہت مشکل ہوگا، کاٹ چھانٹ ہوگی میری؟ کہنے لگے نہیں، بس ہم آپ کو لٹائیں گے، آپ کو ایک ٹیکہ لگائیں گے، کوئی کاٹ چھانٹ نہیں ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے. ڈری بھی تو میں بہت تھی، لیکن ڈاکٹر سلمان گیلانی نے میرا حوصلہ افزائی کی، میں نے ہمت کی، اللہ پہ توکل کی، کیونکہ اصلی تو وہی ہے الشافی. وہ میں نے بس کرا لیا. اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد ان کا اب پین مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے. وہ اپنے وہ کام جو پہلے وہ سمجھتی تھیں کہ وہ نہیں کر پا سکیں گی کبھی بھی، وہ اب اپنے روزمرہ کام کر رہی ہیں. شی از ویری ایکٹیو سوشلی، اپنے وہ سوشل ورک بہت زیادہ کرتی ہیں اور وہ اب انہوں نے ریزیوم کر لیا ہے، وہ سارے کے سارے کام وہ کر رہی ہیں. شروع میں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں ٹھیک ہوئی ہوں یا نہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ اب میں سیڑھیاں بھی چڑھنے لگ پڑی تھی. اب میں پراپر طریقے سے کپڑے بھی پہن سکتی، بیکاز جب آپ کی ٹانگیں نہ ہوں ٹھیک کام کرتی، آپ جوتے نہیں پہن سکتے، عجیب آپ کی حالت ہو جاتی ہے. اب میں صحیح طریقے سے سارے کام بھی کر لیتی ہوں. نی ریپلیسمنٹ ہمارے کئی مریض یا تو کروانا نہیں چاہتے، اور اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ نی ریپلیسمنٹ کروا نہیں سکتی کیونکہ وہ فٹ نہیں ہوتے سرجری کے لیے، بیکاز اٹ از اے میجر سرجری. اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ جو کہ بہت کاسٹ افیکٹو بھی ہے، یعنی کہ اس کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے دونوں نی جوائنٹس کی وہ 1/10 یعنی 10واں حصہ بھی نہیں ہے نی ریپلیسمنٹ کی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک منیملی انویسو ٹریٹمنٹ ہے، یعنی کہ بغیر سرجری کے صرف انجیکشنز کے ذریعے ہم اچیو کر سکتے ہیں. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب نی ریپلیسمنٹ ایک دفعہ ہو گئی آپ کی تو آپ کوئی اور ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے آپ کا اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ آپ کو ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں دے پاتا تو سرجری کی آپشن پھر بھی بہرحال آپ کے پاس موجود ہے. اس میں دیکھیے بہت سے فوائد تھے، نہ صرف یہ کہ کاٹ چھانٹ نہیں تھی. پھر میں نے ادھر بھی ڈاکٹر سے پوچھا کہ نی ریپلیسمنٹ کی کیا کاسٹ ہے اور اس کی کیا کاسٹ ہے. خیر آسٹریلیا تو بہت مہنگا ہے ہر لحاظ سے، دونوں آپریشن ان کے بہت مشکل اور مہنگے تھے. یہاں پہ جب چیک کیا تو جو نی ریپلیسمنٹ ہے وہ قریباً 20 لاکھ ہے. اب میرے جیسا غریب سرکاری افسر کہاں سے 20 لاکھ صرف اپنی ٹانگوں پہ لگا دے، تو باقی کیسے گزارا ہوگا. پھر میں جب ڈاکٹر سلمان کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ قریباً 2 لاکھ. میں نے کہا اچھا یعنی پورا 2 صفر نکل گئے اس پہ سے. تو میں نے کہا الحمدللہ یہ تو بہت آسانی ہو گئی میرے لیے. تو اللہ نے وسیلہ بنایا. تو میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ ہمت نہ ہاریے. مجھے پتہ ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہوتا ہے. اب مجھے سارے دیکھتے ہیں کتنے یہ لک ینگ، ڈاکٹر سلمان جی کتنے دیکھیں نا، صرف وہ ہڈیاں ہی نہیں ریجنریٹ ہو رہی، سب کچھ ریجنریٹ ہوگی. اپنے رب کی مشکور ہوں کہ اس نے مجھے اس طرح سے راستہ دکھایا اور ڈاکٹر سلمان نے میرا ہاتھ پکڑا اور الحمدللہ اب سارے کتنے اسمارٹ بھی لگ رہی ہو، ینگ بھی لگ رہی ہو، لگتا ہی نہیں ریٹائر ہو گئی ہو. ایسے وائی ناٹ، الحمدللہ. تو ایک اور ایگزامپل ہے جہاں پہ کہ ہم مریضوں کو ان کی بیماری کے مطابق ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے. اگر آپ کو یا آپ کے خاندان میں کسی کو گھٹنوں کی بیماری یا کوئی ایسی بیماری ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیم سیل سے وہ ٹریٹ ہو سکتی ہے تو ہمارے سینٹر تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کی مرض کا علاج کر سکیں.